کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک عالم کی داڑھی دوسرے عالم کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور بیچ میں ارشاد بھٹی صاحب ہوں؟ تو خدا کا خوف کرو، تم بٹھا کے ایک عالم کو دوسرے عالم سے لڑا رہے ہو۔ کیا اس طریقے کا انٹرویو کرنا کیا یہ مناسب اور زیبا دیتا ہے؟ کیا اس میں جو ہے امت کی بھلائی ہے یا امت کا بگاڑ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اوور آل ایز اے نیشن تماشے کو پسند کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری اکیڈمکس یا ہماری جو ہے وہ اسکالرسٹک چیزیں وہ تماشے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ رمضان میں اگر شیطان بند تھا تو ارشاد بھٹی کیوں کھلا تھا؟ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کا کون شیطان تھا؟ وہ کون سا شیطان تھا جس نے ابلیس کو بھڑکایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے اس میں کچھ انٹرسٹنگ جو ہے پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور خاص طور سے استاد ہارون صدیقی صاحب سے ہم پوائنٹ آف ویو لینے والے ہیں ایک بہت ہی وائرل جو سیریز ہوئی ہے، اور خاص طور سے جو رمضان کے مہینے میں جو وائرل سیریز جو ہے ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم تبصرہ کریں گے، جس سے میری مراد ہے ارشاد بھٹی صاحب کی، جنہوں نے جو ہے رمضان میں ایک کلیکشن آف ویڈیوز جو ہے انہوں نے بنائے، جس کے اندر بہت ہی مشہور اور معروف علماء کے ساتھ انہوں نے بات کیا۔ تو اس گفتگو کو اہل علم کس طریقے سے دیکھیں، یا ہم جو عوام ہے وہ کس طریقے سے اس کو دیکھیں، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یا کیا جو ہے اس کے اندر فلاس ہے، یہ تھوڑا سا ہم جو ہے استاد ہارون صدیقی صاحب سے جو ہے تبصرہ کریں گے۔ ہارون صاحب، میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر ایمان بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کو، سب کو، بردرز اینڈ سسٹر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ ایمان بھائی فار این کوئک انٹروڈکشن۔ تو الحمدللہ رمضان بہت اچھا گزرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھی، پڑھی، سنی۔ اس میں سے ایک چیز جو یہ والی بات آپ کر رہے ہیں ویڈیو کی، تو آئی تھنک اٹ از اے ٹائم کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ اگرچہ میں نے سوچا تھا کہ رمضان میں ہم اس پہ بات کریں، لیکن اگین رمضان واز ناٹ دا رائٹ ٹائم، اٹ واز ناٹ دا رائٹ پلیس کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کریں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اتنا اہم اور معتبر نیکی والا قرار دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اندر پڑھیں اور ان چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ تو اماد بھائی، آپ نے اس کے حوالے سے کچھ سوالات آپ نے کہا تھا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہیں وہ ویڈیوز، دیکھی ہیں آپ نے؟ ہاں، میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے اور وہ کافی وائرل گئی ہے، چاہے وہ یوٹیوب پر ہو یا انسٹاگرام کی شارٹ کلپس ہو یا فیس بک پر ہو، لوگوں نے کافی اس کو دیکھا ہے اور اس پہ اپنے اپنے تبصرے بھی جو ہے ایز اے کامنٹ جو ہے انہوں نے رکھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، بنیادی سوال یہ کہ کیا اس طریقے کا انٹرویو کرنا کیا یہ مناسب اور زیبا دیتا ہے؟ کیا اس میں جو ہے امت کی بھلائی ہے یا امت کا بگاڑ ہے؟ تو یہ تھوڑا آپ بتائیں کہ اس طریقے کے انٹرویوز یہ امت کو کیا پیغام دیتے ہیں، اور کیا یہ بینیفیشل ہے یا جو ہے ڈینجرس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنیادی طور پہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اوور آل ایز اے نیشن تماشے کو پسند کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری صلاحیتیں جو ہے اس لحاظ سے کم سے ہوتی جا رہی ہیں کہ ہماری اکیڈمکس یا ہماری جو ہے وہ اسکالرسٹک چیزیں وہ تماشے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ رمضان میں اگر شیطان بند تھا تو ارشاد بھٹی کیوں کھلا تھا؟ بالکل بہت ہی واضح انداز میں میرا ایک سوال ہے، اور ہر کسی سے سوال ہے کہ اس بات کو سوچیں اور غور کیجیے آپ کہ اگر شیطان بند تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان بند ہوتا ہے، تو اور بھی دنیا کی برائی کی چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہیں۔ اگر شیطان بند ہوتا ہے تو دنیا کی برائی کی چیزیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ ان کو پھر کون چلا رہا ہوتا؟ سوچنے والی بات ہی مات بھائی، شیطان تو بند ہے تو یہ دنیا کی برائی کی چیزیں تو رکتی تھوڑی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، اور ارشاد بھٹی بھی انہیں میں سے ایک ہیں۔ محترم ارشاد بھٹی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارشاد بھٹی نے جو ہے غلط کام کیا ہے، شیطانی والا کام کیا؟ یہ تو لوگ اینالائز کریں گے۔ ہمارا کام ہے پرنسپل بتانا، لوگوں کو ایک جو ہے اصول بتانا کہ اچھائی اور برائی کا اصول کیا ہے، فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں کہا ہے، فرقان، قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو فرق کرنے والی ہے۔ فرق کرنا کس کا کام ہے؟ لوگوں کا کام ہے۔ قرآن اصول بتاتا ہے، قرآن طریقہ بتاتا ہے، قرآن حقیقت بتاتا ہے۔ اس حقیقت کی بنیاد پہ کسی چیز کو تولنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا لوگوں کا کام ہے۔
ورنہ اگر اللہ सुब्हान तआला कहते हैं अगर हम चाहते तो हम सबको ही मुसलमान कर देते, अगर हम चाहते तो सबको मैसेज दे देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि हम आप लोगों को टेस्ट करें। आप समझ रहे हैं? तो हम किसी को ये नहीं कह रहे कि कोई शैतान है या नहीं है, या हम एक प्रिंसिपल बता रहे हैं। और अगर मैं हरगिज़ किसी को या इरशाद भट्टी को किसी को शैतान नहीं कह रहा, ना ही मेरी ऐसी कोई हैसियत है, औकात है कि मैं किसी को शैतान कह सकूं, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल बता रहा हूं वो काम, और मैं खुद उसमें भी शामिल हूं। उसकी एक मैं मिसाल देता हूं। हमारे एक खुतबे में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक खुतबा दिया, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा, शैतान के बारे में कि रमजान में शैतान किस तरह से बंद हो जाता है, और शैतान ने जो काम शुरू कर रखे हैं वो काम किस तरह से रुक जाते हैं। खुतबे के बाद मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैंने कहा कि मेरा सवाल ये है कि जब शैतान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि तुम सजदा करो और उसने सजदा नहीं किया, तो उसका कौन शैतान था? वो कौन सा शैतान था जिसने इबलीस को भड़काया? उस शैतान का क्या नाम था जिसने इबलीस को भड़काया? समझ रहे बात भाई? तो वो शैतान कौन था? वो शैतान था हमारा अपना नफ्स, इबलीस का नफ्स। अब मैं किसी को शैतान नहीं कह रहा, लेकिन शैतान तो हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, वो कोई भी हो उसके अंदर है। वो तकब्बुर, वो इस्तकबरा, वो गुरूर, वो हम सबके अंदर है, कम ज्यादा, कभी है कभी नहीं है। सवाल ये है कि इरशाद भट्टी साहब ने जो वक्त चुना और जो मामलात को चुना, और उन मामलात के ऊपर उन्होंने जिन उलमा को चुना और उनसे जाकर के बात की, क्या ये दुरुस्त और सही तरीका है? ये सारे उलमा जो हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, ए टू जी, हम सबकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, क्या ये उनको जेब देता है कि वो एक आलिम की दाढ़ी दूसरे आलिम के हाथ में पकड़ा दें और बीच में इरशाद भट्टी साहब हो? क्या हम उनकी दर्स व तदरीस जिसको सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं, इससे ये नतीजा नहीं निकालते कि इंसान को अपने आप को कंट्रोल करना है और शैतान से बचना है और ये सब कुछ करना है? जब वक्त आ रहा है या आता है, तो क्यों तारिक जमील साहब जवाब दे रहे हैं इरशाद भट्टी को, मेरे उस्ताद? क्यों वो ये नहीं कहते कि भाई मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता? आप समझ रहे हैं ना? क्यों सवाल करने वाला ये सवाल कर रहा है, जाके कह रहा है कि फला आदमी तो आपके बारे में ये कहता है? मतलब आप उसूल पे बात करें, आप तालीम पे बात करें, आप स्कॉलरिस्टिक लेवल पे बात करिए, वो तो मुआशरे से खत्म ही हो गया ना। आपके मुआशरे में तहकीक या जो है, आप समझ लीजिए रिसर्च नाम की कोई चीज बची नहीं। अगर बची है तो तज़हीक या एंटरटेनमेंट बची हुई है। अगर तहकीक से कोई एंटरटेनमेंट निकलती है तो वो तहकीक है, अगर तहकीक से कोई तज़हीक निकलती है तो वो तहकीक है, वरना उस तहकीक की कोई हैसियत नहीं है, कूड़े के डब्बे में पड़ेगा, उसको फायदा नहीं है, आपको व्यूअरशिप नहीं आ रही, आपके रैंकिंग नहीं आ रही। मात भाई, एक आदमी आपके पास आकर सवाल कर रहा है, आप आलिम हैं, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको आगे कह रहे हैं फलां आपके बारे में ये कहता है, और आप उसको कैमरे पे जवाब दे रहे हैं, और वो आपको इतना ट्रैप कर लेता है कि आखिर में आप उसका नाम बिगाड़ देते हैं, मिर्जा को मिर्जे कर देते हैं आप। अब इस सारे उसमें जो शैतानों वाले काम कर रहा है उसको तो बहुत फायदा हो रहा है, और वो कहता है कि मैंने कुछ डिलीट किया, तो भाई ये भी डिलीट करते ना, तुम क्यों नहीं डिलीट किया तुमने? वरना रैंकिंग कैसे आती है आपकी, मसाला कैसे मिलता आपको? वो भी रमजान में। रमजान में लोग बैठ के कुरान पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, कुरान के बारे में पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उसकी हकीकत बयान की है, और उसके लिए पूरे महीने को क्यों मुंतखब किया है, और क्यों रात को कहा है कि 1000 साल की ताकत के बराबर ये एक रात है, और 1000 साल की दुआओं की ताकत के बराबर इस एक रात के अंदर दुआ की जाने वाली दुआ की ताकत है। तो खुदा का खौफ करो, तुम बिठा के एक आलिम को दूसरे आलिम से लड़ा रहे हो। और भाई इसमें बेसिक सवाल एक वो था फर्स्ट वाला कि क्या ऐसे इंटरव्यूज करना सही है या गलत? तो आप क्या कहते हैं वन वर्ड आंसर में कि क्या ये करने चाहिए थे या बिल्कुल ये नहीं करने चाहिए थे? ये इल्मी बातें हैं इमाद भाई,
سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں. ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسکول آف تھاٹس، اردو میں کہتے ہیں مکتب فکر. فکر مطلب تھاٹ، مکتب مینس لائک آفس، مینس لائک ادارہ، مطلب ایک خاص فکر والا ادارہ، ایک دوسرے فکر والا ادارہ، ایک تیسرے فکر والا ادارہ. ان سب چیزوں کی گہرائی میں جانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کو سوچنا اور دیکھنا پڑتا ہے. ایک عام آدمی کے پاس جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ تھوڑے سے کلپس جمع کر رہا ہوتا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ فکر جو ہے وہ صوفیزم کو پروموٹ کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے، کیا ان چیزوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، علماء کے درمیان بات ہونی چاہیے، علماء بات چیت کرتے بھی رہتے ہیں. لیکن بھرے مجمع میں لا کے کسی ایک کے کپڑے اتارنا دوسرے کے سامنے کہ بھائی فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تم کیا کہتے ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کسی بھی اسلامی تعلیم کے حساب سے یہ کوئی اچھی بات ہے، اچھا شے ہوا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہتے ہیں؟ کیا آنے والے طلباء کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ تم ایک آدمی کی ڈفرنس آف اوپینین کو لے کے دوسرے کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ اس آدمی نے تمہارے بارے میں یا تمہاری اس چیز کے بارے میں اس کی یہ ڈفرنس آف اوپینین ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد اس کی لے کے واپس پہلے والے کے پاس جاؤ، اور دوسرے تیسرے چکر کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اینٹ اور پتھر لے کے، اور لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. بھائی ایک آدمی کی اوپینین ہے، اس نے آپ کے اصول کے، آپ کے موقف کے بارے میں اپنی ایک اوپینین دی ہے. آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ریسرچ کی یا بات چیت کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جو لوگ اس کو ایز اے ڈیوائن یا حرف آخر لیتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. جو اصل اسکالر ہے اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ ایک ریسرچ ہے، یہ ایک تحقیق ہے، یہ ایک اجماع ہے. اس پہ لوگ اکٹھے آج ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو نہ ہو، کل کو اس کے اندر اجماع کر کے اس کے اندر بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. قیاس سے ہم نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جو پورا ہمارا تحقیق اور ہمارا جو پورا ریسرچ کا جو میتھڈ ہے، جو اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کو دفن کر دیا. آپس میں اختلاف کو، ریسرچ سٹارٹ ہی اختلاف سے ہوتی ہے. میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں، یہ میرا حق ہے. یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے طریقے سے سوچ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس پہ میں اپنا ایک موقف بیان کر رہا ہوں. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں. 6 لوگ میرے ساتھ اجماع کرتے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، 2 لوگ میرے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. یہ تحقیق کا اصول ہے. پوری دنیا میں تحقیق کا یہی اصول مانا جاتا ہے، اور اسی اصول کے اوپر تحقیق ہوتی ہے. اس میں سے تھیوریز نکلتی ہیں، کچھ چلتی ہیں، کچھ نہیں چلتی، کچھ فیل ہو جاتی ہیں. دین میں بھی تحقیق کا اصول کم و بیش اسی طرح سے ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں پہ آلریڈی سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق شدہ بات موجود ہے جس کو ہم مان لیتے ہیں. اب یہ حضرات، مرزا صاحب، مرزا انجینئر صاحب، استاد محترم ہمارے، ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے. اگر آپ کو کسی کی کسی بات سے اعتراض ہے، آپ لوگوں کو بتائیں بھئی یہ ایک گروہ ہے یا یہ ایک مکتبہ فکر ہے جن کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک وہ اس کے ساتھ ہی ہو ہا نہیں لگائیں گے، ٹھا پا نہیں کریں گے، ان کو دیکھے گا کون؟ کیونکہ خالی علمی بات تو لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں. انہوں نے شروع کیا تھا علمی کتابی سے، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہ آ گئے ہیں بابت شیء کوئی نہیں.